میکے رہنے کی حالت میں ضروریات کا خرچہ کیا شوہر کے ذمہ ہے یا باپ اور بھائی کے ذمہ؟ قربانی چٹ کے خاتون نے سوال پوچھا ہے جی. دیکھیں، میکے رہنے کی صورت میں میکے رہ کیوں رہی ہے؟ شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں یا شوہر سے لڑکے آئی ہوئی ہیں بغیر اجازت کے؟ تو اگر شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں تو پھر تو شوہر کے ذمہ نان نفقہ. لیکن اگر شوہر سے لڑائی کر کے آئی ہوئی ہیں اور پھر میکے رہ رہی ہیں تو جتنے دن میکے میں گزارے گی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا. پھر کس کے ذمہ ہوگا؟ تو ابا کے ذمہ ہوگا یا بھائی کے ذمہ ہوگا. ابا نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہوگا. ویسے تو ابا کے ذمہ ہوتا ہے اگر ابا نے خوشی سے رکھا ہوا ہے. ہندو لڑکی نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے مگر گھر والوں کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہندو بن کے رہنا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر اتنا خطرہ ہے نا کہ اگر اس لڑکی نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو بہت زیادہ ماریں گے پیٹیں گے یا خدا نخواستہ قتل بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تو مار پیٹ کا بہت شدید مار پیٹ کا خوف ہے، تو پھر یہ لڑکی اپنے اسلام کو چھپا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے. ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں ہندو گھرانوں کی جن بیچاریوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام ظاہر کر دیا تو ہمیں قتل کر دیں گے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے یہ بات کہیں کہ اللہ میں مسلم ہوں، میں ایک خدا کو مانتی ہوں، میں ان بتوں کو نہیں مانتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا آخری پیغمبر مانتی ہوں. اب میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے ان کی رسومات میں مجھے شرکت کرنا پڑتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ایسی لڑکی کا شمار انشاءاللہ اہل اسلام میں ہی ہوگا. تو چھپ کے جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ نماز پڑھے، چھپ کے روزے رکھے جو رمضان کے روزے، اس طرح سے جب تک ممکن ہو کرے. اور پھر جہاں اللہ اس کو توفیق دے، کوئی طاقت اور قوت اور ہمت دے، تو وہ اپنے اسلام کو یا تو ظاہر کر دے یا کسی مسلم سے نکاح کر لے، کورٹ میں جا کے، عدالت میں جا کے، تاکہ وہ مسلمان مرد اس کو تحفظ دے سکے. مسز ضیاء ابو ظہبی سے فجر کی اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور حیض کا پتہ چلا کہ شروع ہو گیا، تو کیا اب یہ فجر قضا کرنی ہوگی؟ اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور پتہ چلا کہ جی مینسز آنا شروع ہو گئے. نہیں، یہ فجر قضا کرنی نہیں ہوگی بلکہ یہ فجر ساقط ہو گئی. مینسز کا خون عورت کو نماز کا ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی آ جائے، 3-4 منٹ پہلے بھی آ جائے تو بس وہ والی نماز ساقط ہو جاتی ہے. اگر کسی عورت نے نماز ڈیلے کی، جیسے ظہر کی نماز ڈیلے کی، پڑھی نہیں ہے اور ڈیلے کرتے ہوئے آخری وقت میں مینسز آ گئے تو وہ ظہر ساقط ہو گئی. اسی طرح فجر میں بھی ایسے ہی ہے. اگر واش بیسن قبلہ رخ ہو تو اس میں قلی کر سکتے ہیں. شگفتہ یاسمین انڈیا سے، جی وہ قبلہ رخ ہوتا ہے تو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سیڑھی کی جگہ کے نیچے کو عبادت کا کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں قرآن بھی رکھا جائے تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی، بے ادبی نہیں ہوتی، کیونکہ نیچے کا جو کمرہ ہے، جب سیڑھی کے نیچے آپ دیوار بنائیں گے تو بالکل ایک الگ وہ مکان کہلائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے، ایک پورشن اوپر ہوتا ہے، تو نیچے والے پورشن میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر والے پورشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بے ادبی سمجھی نہیں جاتی، کیونکہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کے اوپر ہے، بلکہ وہ پورشن ہی الگ ہے. تو جب سیڑھیوں کے نیچے آپ نے کمرہ بنا دیا تو وہ ایک الگ پورشن بن گیا باقاعدہ، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی ادب کا تعلق عرف سے ہے، عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا کہ نیچے کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں قرآن رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ چھت پر ہیں، تو اس کو بے ادبی سمجھا بھی نہیں جاتا. تو سیڑھی بھی چھت کے طور پر ہی بن جائے گی ایسی صورت میں. اچھا بھائی، مفتی صاحب، کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بنا کسی محرم کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بیوی گھر کے سے باہر شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی. شوہر کے ساتھ جائے نا، اچھی بات ہے، وہ بھی انسان بن جائے گا اس بہانے. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات کی زکوٰۃ اس کو شوہر نہیں دے سکتا؟ اگر شوہر نہیں دے سکتا تو عورت کہاں سے پیسے لائے گی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ یہ بڑا سوال کرتی ہیں خواتین کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، میں اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو بھائی 2 لاکھ روپے ہیں نا، تو یہی روپے ہی تو پیسے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو یہ پیسے ہیں آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو یہ پیسے ہی تو ہیں.
2 منٹ میں کیش ہو جائے گا. تو کسی کو بھی دیں آپ کہ بھائی یہ میرے پاس سونا ہے, اتنا سونا ذرا کیش کرا کے لے آؤ, 2 منٹ میں لے آئے گا. تو کہاں سے پیسے لے کر آئیں؟ دکان سے پیسے لے کر آئیں, یا پھر ڈائریکٹ وہ سونا ہی غریب کو دے دیں اس میں سے 2.5% کاٹ کے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جی کہاں سے پیسے لاؤں. تو وہ پیسہ ہی ہے جو گولڈ آپ کے پاس رکھا ہے. باقی یہ کہ شوہر اگر دینا چاہے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بیوی کو بتا دے, اس کی اجازت لے لے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر وہ کہہ دی تو شوہر کے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات, اچھا یہ ہو چکا ہے, احتلام کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے کریں؟ بھائی ایسے ہی پاک کریں جیسے بغیر احتلام کے کپڑا جب ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب وغیرہ لگنے سے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب نائٹ فال ہوا, احتلام ہوا, آپ صبح اٹھے, آپ نے اپنے پینٹ پہ یا شلوار پہ کوئی گندگی دیکھی تو آپ واش روم میں لے جا کے صرف اتنا حصہ دھو لیں جہاں جہاں گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. جو نظر نہیں آ رہی وہ معاف ہے, جو نظر آ رہی ہے بس اتنے حصے کو پانی کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ لیں اس کو تاکہ وہ گندگی دور ہو جائے. اور پھر اس کو اچھی طرح نلکے کے نیچے 3 دفعہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بس نلکے کے نیچے رکھا, پانی بہ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑ لیا. صابن لگانا بھی ضروری نہیں ہے, اچھی طرح رگڑ کے آپ نے اس کو نچوڑ لیا تو بس کپڑا پاک ہو گیا. صابن لگا لیں گے تو ذرا اور جلدی صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر وہم نہ کریں کہ پتہ نہیں شاید یہاں بھی لگ گئی ہو, شاید یہاں بھی لگ گئی ہو. تو وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. شریعت نے طہارت کے احکام میں ہمیں آسانی دی ہے کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بس وہ جگہ دھو لیں, باقی کی آپ فکر نہ کریں, وہ معاف ہے. ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں شرعاً معاف کرنا جائز ہے. باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات, عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں, آپ کی گھر والے جانیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے, گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, نہ رکھا جائے, کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یا آپ جانیں وہ جانیں, تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. احمد صاحب انڈیا سے, میں کالج میں پڑھتا ہوں, وہاں کی سب ٹیچرز غیر مسلم ہیں جو پردے وغیرہ کا بالکل, اچھا وہاں کے سب ٹیچرز غیر مسلم ہیں جو پردے وغیرہ کا بالکل خیال نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ پڑھاتے وقت صرف ان کی طرف ہی دیکھنا. اچھا وہاں کی ٹیچرز غیر مسلم ہے, فیمیل ٹیچر ہے جو غیر مسلم ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پڑھاتے وقت ان کی طرف دیکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھ کو بدنظری کا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ ٹیچر کی طرف دیکھ سکتے ہیں اگر وہ فیمیل ٹیچر ہے, اور خاص طور پر وہاں کا اصرار ہے کہ بھئی آپ نے فیمیل ٹیچر کی طرف دیکھنا ہے, کیونکہ بعض جگہوں پر اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ آئی کانٹیکٹ کی, تو اس میں لیکن اپنے دل کے جذبات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے. اس کو آپ بہن سمجھ کے یا ماں سمجھ کے دیکھیں, احترام کے جذبے سے دیکھیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور آپ کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ نہیں دیکھیں ان کو. پھر کسی کی مخلوق کی نافرمانی میں, خالق کی نافرمانی میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو یہ اسی میں ہے کہ اگر دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے, ضرورت یہ ہے کہ کلاس میں بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے تو ایک جو ہے نا, کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کلاس سے نکال دیں گے یا مسلسل ذہنی ٹارچر کریں گے, تو یہ بھی ایک نوعیت کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں, گنجائش ہے دیکھنے کی, لیکن دل میں اگر ذرا بھی برے خیالات آ رہے ہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو اسلام پھر آپ کے لیے, اللہ نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا ہے, کسی اور عورت سے تلذذ کسی بھی قسم کا حاصل کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. تو پھر اس حرام کام کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی اپنے ٹیچر کے آرڈر پہ. غیر مسلموں کا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا, ان کا تو سارا ہی سیٹ اپ بھی برباد ہو گیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی برباد ہو جائے. تو اسلام ایک پاکیزگی کا آپ کو سبق دیتا ہے, پاکیزگی کا ماحول بناتا ہے. مرد اور عورت جہاں ہوں گے ڈیزائرز ہوں گی وہاں. ان لوگوں نے خام خام ایک چیز فرض کر لی ہے کہ جی وہ تو ٹیچر ہے تو فلاں ہے, تو بھائی عورت تو ہے نا, یہ مرد ہے تو وہ عورت ہے. تو مرد اور عورت کی تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اصول تو یہی ہے.
باقی یہ کہ بعض دفعہ نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کشش ہی نہیں ہے، یا مرد جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے دیکھنے میں، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. باقی مسئلہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. تحسین گلزار، اچھا یہ غیر مسلموں کو فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا بہت دفعہ، کیونکہ انہوں نے اتنی عورت لڑکیاں دیکھی ہوتی ہیں، بہت ان کی گرل فرینڈز رہی ہوتی ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو ان کو نہیں ہوتا. مسلمان کے تو جذبات اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیوی کے یا اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، تو اس میں اس کو فتنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جذبات جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جیسے ہے نا، ایک صاحب آئے مغربی کسی کنٹری سے، مجھے کہنے لگے کہ انگریز جو ہے وہ عورتیں گزر رہی ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے مسلمان یا پاکستانی یا انڈین جب جاتے ہیں تو ایسے تاڑ تاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے وہ انگریز نائٹ کلبوں میں اس سے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے نا، یا گرل فرینڈ کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ چھچوری حرکتیں کرنے کی کہ وہ دیکھے. تو جب آپ بڑے جرم کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کو شراب اور ہیروئن کی عادت پڑ جائے، تو چرس تو آپ کے لیے ایک مذاق ہے نا. چرس تو بیچارہ وہ پیے گا جس کو ہیروئن شراب نہیں، وہ پھر چرس سے یا اس کی خوشبو سونگھ کے دل بہلا رہا ہوگا، یا سگریٹ سے دل بہلا رہا ہوگا. تو اس لیے غیر مسلموں پہ اپنے آپ کو ہرگز قیاس نہ کریں. تو غیر مسلم لوگ، ان کے ہاں چونکہ زنا حرام ہی نہیں رہا ہے، منع ہی نہیں رہا ہے، تو وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم نے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہماری محبت صرف بیوی کے لیے ہوگی، سارے جذبات بیوی کے لیے ہوں گے جو رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے، سارے جذبات اس کے لیے ہوں گے. اسلام کا یہی حکم ہے، تاکہ گھر میں میاں بیوی کا ماحول اچھا ہو، ایک فیملی سسٹم مضبوط ہو. عورت اور مرد کی محبت، جو میاں بیوی کی محبت ہے، یہ آگے پورے خاندان کو بچانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. ایک مضبوط خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے میاں بیوی کی آپس کی محبت. اور یہ محبت میں جو سب سے بڑی دراڑ بنتی ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ مرد دوسری عورتوں کو جھانکتا ہے اور دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے جذبات وہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا اب ظاہر جس عورت سے کرے گا تو وہ عورت کا بھی تو گھر خراب ہوگا نا. اگر وہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے تو شادی کے بعد پھر وہ وفا نہیں کرے گی، اس کے بیسیوں قسم کے تعلقات پہلے رہے ہوں گے. تو سارا نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو بس ایک چیز ان کو چاہیے، سائنسی ترقی اور نالج. چاہے انسان گدھے گھوڑے بن جائیں، انسان نہ رہیں، وہ بس ترقی یافتہ ہونے چاہیے. تو اسلام تو آپ کو ترقی کے ساتھ بھائی آپ کے خاندانی نظام کو بچانے کا بھی حکم دے